جلدی سے کسی کو بھیجیں، یہ لڑکی برہنہ ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اس نے بس ابھی بھاگ کر جان بچائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، یہ ایک ایسی رات تھی جس نے پولیس کو ایک ایسی بھیانک حقیقت سے آشنا کیا جسے سن کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 22 مارچ 1999 رات کے سناٹے کو ایک لرزہ خیز کال نے چیر کے رکھ دیا۔ پولیس کے کانوں میں خوف سے بھری ایک مقامی عورت کی آواز گونجتی ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ ایک لڑکی 21 سالہ سینتھیا ویگل نیم برہنہ، لہو میں ڈوبی اور گلے میں لوہے کا بھاری کالر اس کے گھر میں گھس آئی۔ سینتھیا کے جسم سے لٹکتی ہوئی زنجیر اور آنکھوں میں خوف کی چمک، وہ چلا رہی تھی، مجھے بچاؤ، میں 3 دن سے قید میں ہوں۔ میری چیخیں کسی نے نہیں سنی۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایک ایسا شخص جسے لوگ ٹوائے باکس کلر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ڈیوڈ پارکر رے تھا۔ وہ شخص جو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اتنی تاریخی چھپائے تھا کہ اس کا اثر زندگی بھر اس کے متاثرین پر رہا۔ کیا وہ واقعی قاتل تھا؟ کیا اس کے جرائم کا خوف اتنا بڑا تھا کہ پولیس بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی؟ کیا کسی انسان کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو اپنے کھیل میں گھسیٹ لے؟ کیا رے محض اپنی خوفناک خواہشات پوری کر رہا تھا یا اس کے دل میں واقعی انسانیت کے لیے نفرت تھی؟ اور کیسے وہ اتنے عرصے تک اپنے خوفناک جرائم میں ملوث رہا بغیر کسی خوف کے؟ ڈیوڈ پارکر رے 1939 میں نیو میکسیکو کے علاقے بولن میں پیدا ہوا، ایک ایسا بچہ جس کی زندگی کا آغاز ایک دردناک کہانی تھی۔ والد کے ظلم و ستم اور تنہائی میں گزرا ہوا بچپن، یہ سب اس کے اندر بربریت کو پروان چڑھا رہے۔ یہی درد، نفرت اور غصہ اس کے دل میں پنپتا رہا، جس نے انسانیت کو کھلونا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے ٹرالر میں موجود یہ اوزار اس کے شیطانی دنیا کا راز تھے جو ہر سننے والے کو سکتے میں ڈال دیتے۔ ڈیوڈ پارکر رے کا یہ کھیل ایک ٹرالر سے شروع ہوتا ہے جسے اس نے اپنا ٹوائے باکس بنا لیا۔ اس ٹرالر کو اس نے ساؤنڈ پروف کر دیا تھا تاکہ اس سے کسی کی بھی چیخیں باہر تک نہ پہنچ سکے۔ ان خواتین پر ہونے والے ظلم کی کہانی ڈیوڈ کی اپنی ہی لکھی ہوئی ڈائری سے ملتی ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ سب خود کو پرسکون رکھنے کے لیے کرتا تھا کیونکہ اس کی ماں پر بھی تشدد کیا گیا تھا اور یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس ٹوائے باکس میں وہ اپنے شکار کو لے کر آتا، انہیں زنجیروں سے باندھتا اور اپنے غیر انسانی طریقوں سے اذیت دیتا، نہ صرف جسمانی اذیت بلکہ ذہنی طور پر بھی توڑ دیتا۔ وہ ان کے سامنے کہکے لگاتا اور انہیں بے بس دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ اس کے پاس اذیت دینے کے سینکڑوں آلات تھے جن کا ذکر سن کر انسان کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کئی بار اس نے ان عورتوں کو گھنٹوں اذیت میں رکھا، ان کے ساتھ ناقابل بیان سلوک کیا۔ جب اس کا دل بھر جاتا تو وہ انہیں ایک ایسی نشاور دوائیں دیتا کہ ان کی یادداشت ختم ہو جائے، پھر وہ انہیں بے حس و حرکت سڑک کے کنارے چھوڑ آتا تاکہ انہیں کچھ یاد نہ رہے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر کار 1999 میں ایک عورت سینتھیا ویگل نے فرار کی ہمت کی۔ اس نے موقع پاتے ہی زنجیروں کو کھولا اور باہر بھاگ نکلی۔ اس کی یہ حالت ایسی تھی کہ دیکھ کر انسان کا دل دہل جائے۔ گلے میں ایک لوہے کا کالر، جسم پر زخموں کے نشان اور خوف سے تھر تھراتی آنکھیں۔ اس نے پولیس کو سب بتایا اور یوں یہ راز فاش ہوا۔ پولیس نے ڈیوڈ پارکر رے کو گرفتار کیا۔ جیل میں بیٹھ کر رے FBI کے پروفائلر کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اغوا اور تشدد کے ایسے کیسز سے متاثر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے دل میں وہ تاریخی تھی جو اسے ان سب کاموں میں مجبور کرتی تھی، کیونکہ اس کا بچپن ایسے تجربات سے بھرا ہوا تھا جو اسے انسانوں سے ایسا سلوک کی طرف لے گیا۔ اس کی ساتھی سنڈی ہینڈی کہتی ہے وہ لوگ جو واپس نہ آئے شاید
ایلیفینٹ بیوٹ جھیل کے قریب یا کسی ویرانے کی جگہ پر دفن ہے۔ عدالت میں اس کے جرائم کو الگ الگ کیسز میں سنا گیا۔ ہر متاثرہ کا درد اور تکلیف اس کے خلاف گواہی میں ظاہر تھی۔ آخرکار عدالت نے رے کو مجرم قرار دے کر 224 سال کی سزا سنائی، مگر موت نے اسے مزید سخت سزا سے بچا لیا، کیونکہ 28 مئی 2002 کو وہ دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ یہ ایک کہانی نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت ہے۔ ڈیوڈ پارکر رے نے اپنی زندگی میں کئی عورتوں کی زندگی برباد کی، ان کے خواب چھین لیے، ان کے دلوں میں خوف بھر دیا، لیکن وہ خوف آج بھی باقی ہے۔ وہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ ان معصوم عورتوں کی چیخیں کیا کبھی کسی کو سنائی دی گئیں؟ کیا کبھی ان ماؤں اور ان بچوں یا ان کے پیاروں کو سکون ملے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے درندے کو صرف جیل کی سزا ملنی چاہیے یا ایسے لوگوں کے لیے کوئی اور سزا ہونی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔